آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آپ نے اگر غور کیا ہو، جس جگہ آپ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں وہاں پر غور کیجیے گا۔ جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، یعنی بیان کا آغاز کرتے ہیں، چند افراد سامنے موجود ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے جماعت کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے، مسجد میں تعداد بھرنی شروع ہو جاتی ہے۔ بیان کے آخر تک آدھی مسجد بھی فل نہیں ہوتی۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اب مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر جب خطبہ ختم ہو، اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز ہو، تو اس وقت بھی لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب سلام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، سلام ہوتے ہی دعا کا بھی لوگ انتظار نہیں کرتے، چپل سائڈ میں پڑے ہوتے ہیں، اپنی جوتی اٹھاتے ہیں اور مسجد سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ذرا بتائیے، کیا دعا عبادت نہیں؟ کیا دعا نمازوں کی قبولیت کی کنجی نہیں؟ کیا دعا پریشانیوں اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ لیکن جب امام دوسری دعا کا آغاز کرنے لگتا ہے، میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے اس وقت کتنے لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں؟ حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی اصل ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کہ جس طرح ایک چیز جو اس کی اصل کی اہمیت رکھتی ہو وہ دنیا میں نہ ہو تو اس کے بعد والی چیزوں کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ آپ کے پاس موبائل تو موجود ہے لیکن بیٹری نہ ہو، آپ کے پاس بچوں کا کھلونا تو موجود ہے لیکن سیل نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی نعمت تو ہو لیکن وقت نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ ان چیزوں کا کیا حاصل ہوگا کہ آپ کی زندگی آپ کے ساتھ وفا نہ کرے، آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے، آپ کے سامنے بہترین ڈشز موجود ہوں اور اس کے اندر میٹھی چیز بھی، سویٹ ڈش بھی موجود ہو اور کھانے کے لیے اور بھی آئٹم ہو، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا ہو کہ ان کھانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، تمہیں بلڈ پریشر ہے، تمہیں شوگر ہے، تم فلاں چیز کے مریض ہو۔ مجھے بتائیے اگر وقت ہی نہ ہوگا ہمارے پاس تو ان سامنے سجی ہوئی ڈشوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ بلا تشبیہ بلا مثال، نماز تو ہم نے پڑھی، حج ہم نے کر لیا، لیکن جو اصل قبولیت چیز تھی اس قبولیت کے اندر ہم نے کوتاہی کی۔ تو مجھے بتائیے جب پھل کھانے کا وقت آیا تو ہم سوتے رہے۔ 6 مہینے کسان نے محنت کی اور جب 6 مہینے کے بعد اس محنت کا صلہ ملنا تھا تو کیا ہوا؟ کسان آرام سے جا کر سو گیا، جلد بازی کرنے لگا اور اس جلد بازی کی وجہ سے نقصان کر بیٹھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے آپ اس کسان، اس بندے کے متعلق کیا کمنٹس دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ نادان ہے، 6 مہینے محنت کی، ایک دن اور صبر کر لیتا اور ایک دن جلد بازی سے کام نہ لیتا، نتیجے کو تو پہنچ جاتا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کام میں اور آپ بھی تو کر رہے ہیں۔ نماز کا سلام ہوتا نہیں، ہم مسجد سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں دعا کا وقت شروع ہوتا نہیں کہ ہمارے جسموں میں تھکن شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ دعا تو اصل عبادت ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا هو العبادہ، وہ تو عبادت ہی ہے۔ ہم نماز پڑھتے کتنا سکون ملتا ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے، اس میں روزے رکھے کتنی راحت پاتے ہیں، اور خوش نصیب حج کرنے کے لیے چلے جائیں، حج کے ایام میں وہاں اپنا فرض مکمل کریں، دل میں کتنی راحتیں پاتے ہیں، کتنا چین پاتے ہیں۔ تو عبادت کر کے ہمیں سکون ملتا ہے نا۔
تو پھر ہم اس عبادت کی مغز کو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ بھی اصل عبادت ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اپنی زندگی کی خوشیاں ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کی اصل جو چیز ہے وہ دعا ہے، اس پر غور کریں۔ مانگنے سے رب ناراض نہیں ہوتا، مانگنے سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔